السلام علیکم۔ آج کا لیکچر ہے اولاد کے حقوق۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جہاں والدین کے حقوق مقرر کیے گئے ہیں، وہاں قرآن ہی کے ذریعے اولاد کے بھی حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اور والدین کے فرائض بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے جو بچے کا حق ہے وہ ہے زندگی کا حق۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ غربت و افلاس اور تنگ دستی کے باعث اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، کیونکہ کثرت اولاد کی وجہ سے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا اور اس طرح مزید بوجھ بڑھے گا۔ اسلام نے اولاد کشی کی سفاکانہ رسم کا قلع کما کر کے اولاد کا صحیح مقام متعین کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں سنیں کیا فرماتے ہیں، اور اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل مت کرو، کیونکہ ہم انہیں اور تمہیں روزی دیتے ہیں۔ بلا شبہ ان کا مار ڈالنا بڑا گناہ ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، بے شک ان کا مار ڈالنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے اولاد کو قتل کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، حالانکہ اس نے تمہیں پیدا کیا۔ عرض کیا، اس کے بعد کون سا گناہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر ڈالنا کہ بڑی ہو کر تیرے ساتھ شریک طعام ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی کیا فرمایا سنیں، خدا نے تم پر ماؤں کی نافرمانی اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا اور بخل کرنا حرام کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بچے کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا جائے۔ زمانہ جاہلیت میں بیٹی کی پیدائش پر اہل عرب رنجیدہ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے اور اس کی پیدائش پر عار محسوس کرتے، شرم محسوس کرتے۔ اسلام نے اس کی ممانعت کی اور اس کی تربیت بھی لڑکوں کی طرح کرنے کا حکم دیا، اور اسلام نے بیٹی کو رحمت قرار دیا کہ بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے۔ بچے کا اسلامی نام رکھنے کی بھی دین اسلام میں تاکید ہے۔ اسلام سے پہلے عربوں کے معاشرے پر مشرکانہ افکار و رسوم غالب تھے۔ اہل عرب اپنے بچوں کے نام معبود باطل کے ناموں پر رکھتے تھے۔ اس کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ نام جو اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہوں ان کو پسندیدہ قرار دیا۔ علماء اسلام کے نزدیک محمد اور احمد نام رکھنا مستحب ہے۔ ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبد الرحمن کے نام زیادہ پسند ہیں۔
بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی والدین کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اولاد کی پرورش کرنا والدین کا فرض ہے۔ اسلام میں جائز اور حلال روزی سے اولاد کی پرورش کرنے کو ضروری قرار دیا گیا۔ ماں پر بھی یہ فرض کیا گیا کہ وہ شیر خوارگی کے زمانے میں بچے کو 2 سال دودھ پلائے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں، سورۃ بقرہ میں سنیں کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ۔ ترجمہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یعنی بچے کو 2 سال دودھ پلانا ماں پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لڑکی کی پرورش والدین اور دوزخ کے درمیان پردہ ہے۔ تعلیم اور تربیت کے حوالے سے والدین کا فرض ہے کہ اولاد کی ظاہری پرورش کے علاوہ دینی تعلیم دیں اور دنیاوی تعلیم کا بھی انتظام کریں اور اپنی اولاد کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ چنانچہ اسلام میں والدین کا یہ فرض ہے کہ وہ بچے کی پیدائش پر اس کے دائیں کان میں اذان پڑھیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان کے کان میں سب سے پہلے خدا تعالیٰ کی کبریائی کی آواز پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تربیت کے حوالے سے حکم دیا، سنیں کیا حکم دیا؟ حدیث ہے، اپنی اولاد کو جب 7 سال کی ہو جائے تو نماز کا حکم دیا کرو، یعنی 7 سال کی عمر میں بچے کو نماز پڑھنے کا والدین کہیں، اور اگر نہ پڑھے تو پھر اس پر سختی کریں۔ اولاد کے درمیان والدین کو چاہیے کہ عدل و انصاف کریں، مساوات کا خیال رکھیں۔ اسلام میں والدین پر یہ بات فرض ہے کہ وہ اپنے تمام بچوں کے درمیان مساوات قائم کریں، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر بچے کو اس کے حقوق دیے جائیں، کیونکہ اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے ایک بیٹے کے لیے غلام رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر آپ سے معاملے کی گواہی چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا دیگر بچوں کو بھی ایک ایک غلام دیا ہے؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس ظلم کا شاہد نہیں بننا چاہتا۔ اسلام بچوں اور بچیوں کے درمیان مساوات کی تعلیم دیتا ہے اور لڑکیوں کی تعلیم و تربیت لڑکوں کے برابر قرار دیتا ہے۔ اسلام میں چھوٹوں پر مہربانی، رحم اور شفقت کرنے کی بھی تعلیم دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سنیں کیا فرمان ہے، من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، یعنی وہ شخص جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم کے حوالے سے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا۔ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی غالب صفت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا کہ وہ بھی ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دیں۔
حق کے نکاح کے بارے میں سنیں کہ نکاح کے حق کے بارے میں والدین کے لیے کیا فرض ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے تو والدین کا یہ فرض ہے کہ حسب توفیق اپنی توفیق کے مطابق جتنا کر سکتے ہیں اس کے مطابق مال خرچ کر کے بچوں کا نکاح کر دیں، اور نکاح کے سلسلے میں لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کا شامل ہونا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ سنیں 3 چیزیں کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 ہے نماز میں جب اس کا وقت ہو جائے، اور نمبر 2 پر آ گئی جنازے میں جب وہ تیار ہو، جب جنازہ تیار ہو تو پھر اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور لڑکی کی شادی جب کہ اس کا مناسب رشتہ مل جائے تو پھر اس میں دیر نہ کی جائے۔ اسلام وراثت اور مال کی تقسیم میں بھی عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے، یعنی باپ کی وفات کے بعد اس کا جو بھی مال اور جائیداد ہو اس میں سے شرعی حق کے مطابق اولاد کو وراثت تقسیم کی جائے۔ اسلام نے والدین کو جو احکامات فرض فرمائے ہیں، یعنی والدین کے لیے جو احکامات فرض کیے ہیں، اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے کہ والدین جو ہیں بچوں کے ساتھ بیجا سختی نہ کریں، بچوں سے محبت شفقت سے پیش آئیں تاکہ بچے والدین کا سہارا بنیں۔ جب والدین بوڑھے ہو جائیں تو بچے پیار محبت اور شفقت کا برتاؤ کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔